اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی دی گئی، اور جب آپ سولی پر تھے اس وقت رب ذوالجلال کو پکارا، اے میرے رب، میرا یہاں کوئی ساتھی نہیں ہے، اور میرا آخری سلام اے میرے رب میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجئے۔ ہم قربان جائیں اپنے رب پہ۔ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو یہ خبر دو، آپ کا غلام خبیب بن عدی سولی پر سے آپ کو سلام مل جائے۔ قربان جائیں ہم اپنے رب پہ جس کا سلام لے کر حضرت جبریل اتر آئے، اس شخص کا مقام اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک کیا۔ تو یہ ذمہ داری رب کائنات نے ہر ماں باپ کے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم میں، تربیت میں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ ہمارا ہر بچہ اللہ کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی، یہی قرآن بتائے گا تمہیں کہ کس طرح سے تمہیں اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت میں حصہ لینا ہے۔ تو رب کائنات نے سورہ لقمان کے اندر اس کی بڑی تفصیلی وضاحت فرمائی ہے کہ سب سے پہلی تعلیم رب کائنات نے ہر ماں باپ کے ذمے لگایا، اور ان باتوں کے سننے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ان مدرسوں کی کیا ضرورت ہے۔ تب ہم یہ سمجھ پائیں گے ہر محلے میں اس طرح پانی باغ میں جس طرح مدرسہ ہے، ہر محلے میں ایک مدرسہ ہونا چاہیے۔ قابل مبارکباد ہے پانی باغ کے ذمہ داران جنہوں نے اس مدرسے کا تعاون کیا، زمین بھی خریدی اور یہ طے کیا کہ اس مدرسے کو پانی باغ کی سرزمین سے باہر جانے نہیں دے گی، اور اس پانی باغ میں اس مدرسے کی وجہ سے جو یہاں بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، جو تربیت یہاں دی جا رہی ہے، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ہر محلے کو ضرورت ہے، ہر محلے کو یہ ضرورت ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی تعلیم اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ دینی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہم اس جملے پہ ذرا دھیان دیں کہ ارشاد رب کائنات کا ہے، اور جملہ اس طور پر ہے کہ یہ ماں باپ اپنے بچے سے جو جملہ کہہ رہے ہیں، کہہ سکتے وہ جملہ ہے، یا بنیا، اے میرے بچوں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، سوال کرے گا کیوں؟ تو یہ کیوں کا جواب بھی میرے رب نے دے دیا کہ تمہارا دوسرا جملہ ہوگا ان الشرک لظلم عظیم، چونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کہ شرک کی وجہ سے ایک انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور ایمان کی بنیاد پر ایک انسان ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ میرے محبوب کو معراج ہوئی، عرش معلیٰ پر گئے، ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور سامنے وہ رمضان المبارک ہے، 27ویں تاریخ یہ رجب کے مہینے میں میرے محبوب کو معراج ہوئی، عرش معلیٰ پر گئے،
اور وہاں ایک درخواست کی ہے، میرے رب مجھ سے یہ وعدہ فرمائیے میری امت کا کوئی فرد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر آئے گا، آپ ہمیشہ کے لیے اسے جنت میں داخل فرمائیں۔ مبارک ہو ہم سب کے لیے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب مجھے منظور ہے، مقبول ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارا ایمان ہوگا، رب کائنات ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ وہیں یہ بھی اعلان کیا ہے میرے محبوب میرا بھی ایک وعدہ ہے کہ اگر ذرہ برابر شرک لے کر آئے گا میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور 5ویں سپارے میں رب کائنات نے اس کا اعلان فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے محبوب یہ اعلان فرما دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر شرک نہ ہو بندہ جتنا گناہ کر لے، یہاں تک کہ زمین کو بھر دے، فضا کو بھر دے، آسمان تک کی فضا کو بھر دے، میرا رب حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، یا ابن آدم اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء کہ تم نے گناہ کر کر کے زمین سے آسمان تک کی جگہ کو بھر دیا ہے، ثم استغفرتنی پھر مجھ سے معافی مانگ لو، غفرت لک فلا ابالی میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے سولی کو دیکھتے ہوئے بھی یہ کہا تھا 1000 جانیں ہوتی 1000 مرتبے میں سولی پہ چڑھتا، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ رب کائنات نے ہر ماں باپ کے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے دل میں اس طرح ایمان بٹھا دو کہ ہمارا ہر بچہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن وہ ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور ہماری بچیاں ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر پوری زندگی کنواری رہنے کے لیے تیار ہو جائے کہ پوری زندگی میری شادی نہ ہو یہ گوارا ہے، لیکن کسی غیر مومن کے ساتھ جا کر ایمان چھوڑ کر اپنی زندگی کی خوشحالی ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ جب ہی ممکن ہے جب ہر ماں باپ اپنی بچیوں کو بھی اس طرح تعلیم دے کہ ہماری بچی بھی پوری زندگی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن ایمان کا سودا کر کے کسی غیر کے ساتھ نہ جائے۔ یہ رب کائنات نے ہر ماں باپ کے ذمے لگایا۔ اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان مدرسوں کی ضرورت ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں مدارس بہت ہیں، نہیں بہت نہیں ہیں، بہت ہی یہ کم ہیں۔ مدرسوں کی ضرورت اور یہ مکاتب کی ضرورت ہر محلے، ہر مسجد میں ہے کہ ہمارا ہر بچہ ایمان سیکھ جائے۔ یہ سب سے پہلی تعلیم ایمان بٹھاؤ بچوں اور بچیوں کے دل میں۔ رب کائنات نے شرک سے بچانے کے لیے بیچ میں یہ ارشاد فرمایا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ماں باپ بھی مجبور کریں شرک کرنے پر تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلا تطیعہما، کہ ایمان اور شرک کے معاملے میں ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ شرک کی دعوت اگر ماں باپ بھی دیں، ماں باپ اسلام چھوڑ بیٹھے اور وہ کہے تم بھی چھوڑو، نہیں، ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔
وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی معاملے میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی کا رب کائنات نے حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلی تعلیم ایمان بچوں کے دل میں ڈالو اور شرک سے بچاؤ، اور دوسری تعلیم رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچوں، اس روئے زمین پر تم کوئی بھی گناہ کرو گے یا نیکی کرو گے، خواہ تم زمین کے اندر چھپ کر کرو، فضاؤں میں کرو، پہاڑوں کے اندر جا کے تم انجام دو، رات کی تاریکی میں کرو، اگر تم نے نیکی کی ہے کل حشر کے میدان میں نیکی تمہارے سامنے ہو، اور اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، کل حشر کے میدان میں وہ گناہ بھی تمہارے سامنے ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ یہ بچوں کو سکھلانے کا حکم ہے کہ بچوں کے ذہن میں آخرت کا تصور قائم ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ جوان ہونے کے بعد بھی جہنم کا خیال ہی نہیں آتا، جنت کا خیال ہی نہیں آتا، میدان محشر کی ہولناکی ہمارے سامنے نہیں آتی۔ کیوں؟ چونکہ بچپن میں ہمارے ذہنوں میں آخرت کا تصور قائم نہیں کرایا گیا۔ یہ رب کائنات نے علماء کے ذمے نہیں لگایا، داعیوں کے ذمے یہ نہیں لگایا، ہر ماں باپ کے ذمے لگایا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم میں، تربیت میں آخرت کا تصور قائم کرنے کے ذرائع اختیار کریں۔ خود سے نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا وہ انتظام کریں، اور انتظام یہی مکاتب ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہی ان کے انتظامات ہیں کہ اس کے ذہن میں ہو کہ ہماری یہ زندگی فانی ہے اور ہماری اصل زندگی تو جنت کی ہے۔ یہاں کی خواہشات بے شمار لامحدود ہیں اور انتظامات اس سے بہت مختصر ہیں، اور زندگی اس سے بھی مختصر ہے۔ تو کوئی تو جگہ ہے جہاں ہماری خواہشات کی تکمیل کی جائے گی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اے میرے رب، میری خواہشات کی تکمیل کہاں ہوگی؟ اے میرے بندو، تمہاری خواہشات کی تکمیل رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسلام پر، ایمان پر جم گیا۔ فرشتے آئیں گے اس کی روح لینے کے لیے، وہ یہ کہیں گے گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے لیے جنت ہے اور جنت میں تمہاری خواہشوں کی تکمیل کی جائے گی۔ جو تم چاہو گے وہ ساری چیزیں تمہیں دی جائیں گی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی رب کائنات کی طرف سے ہوگی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے ہر جگہ مکاتب کی، مدارس کی، کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا صحیح نظام قائم کریں کہ ہر بچے کے دل میں ایمان جما دیں کہ وہ اسلام پر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔